بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے ذیشان عثمانی. میرے ساتھ آج عبدالقدیر ایوان صاحب ہیں. تصوف میں کافی کام کیا ہے, بزنس میں بھی کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مجھے تو بہت شوق ہے پیسہ کمانے کا, تو ایسا بندہ مجھے مل جائے جو بزنس کو سمجھ سکے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. ان سے میں کچھ سوالات پوچھوں گا اپنے آڈینس کے لیے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو پسند کریں گے. بڑی مہربانی سر آپ کے ٹائم دینے کی, بہت 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 شکریہ. شکریہ جی. پہلا سوال جو آج کل ہمارے یوتھ کا برننگ کوسچن ہے, دنیا میں کام کرتے ہیں. اب سارے کے سارے بچے تو ظاہر بات ہے مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے, یونیورسٹی سے پڑھے ہوتے ہیں, ہماری طرح کالج سے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو مینٹر چاہیے ہوتا ہے جو ان کو دین کے معاملات میں گائیڈ کر سکے. مولویوں میں مولانا جو حضرات ہیں, بڑی ان کی تقریر میں بڑی عزت ہے, اور ایک ہمارے عام کالج گریجویٹس میں بہت بڑا گیپ ہے. ان کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی, ان کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اس گیپ کو کس طرح برج کریں؟ ہم کیسے مینٹر کو ڈھونڈیں جب کوئی اویلیبل نہ ہو؟ جو بڑے حضرات ہیں, آپ کو پتہ ہے بڑے علماء کرام ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ظاہر بات ہے وہ اجتماعی کام کرنے, وہ انفرادی ہے کہ بچے کو ٹائم نہیں دے سکتے. بچہ بہت ہے ہمارے ملک کے اندر. ہمارے ملک میں کوئی 14 کروڑ لوگ ہیں جن کی عمر 30 سال سے کم ہے. اب 14 کروڑ کے لیے ظاہر بات ہے جتنے جو مینٹرس چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے, تو بچہ بڑا فرسٹریٹ ہو جاتا ہے کہ ہمیں صحیح راہ دکھانے والا, صحیح بات بتانے والا کوئی بندہ موجود نہیں ہے. ہم کس کے پاس جائیں جب کوئی راستہ نہ مل رہا ہو اور کوئی راہبر سامنے موجود نہ ہو؟ تو کیا کر سکتے ہیں کہ کم سے کم دل اتنا مطمئن ہو کہ یار کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے؟ بہت شکریہ محترم. آج میرا بھی آپ سے انٹریکشن یہاں ہی پہلی دفعہ ہوا, اور آپ نے جو سوال کیا اس کو میں 2 حصوں میں جواب دوں گا. اگر ہم صرف مینٹور کو دیکھیں اور انڈیویجولی چیزیں چاہیں کہ وہ بہتر ہوں, تو دنیا بھر کے اور تاریخ میں دیکھ کر جو اصل نتائج آتے ہیں وہ ایک پورے سسٹمیٹک, جب چیزیں آرگنائز کی جاتی ہیں تو اس پر نتائج آتے ہیں. یعنی انڈیویجولی بڑے بڑے لوگوں نے محنت کی ہیں, علماء نے بھی, اور جو دنیاوی علوم کے ماہر ہیں انہوں نے بھی بڑی محنت کی. لیکن اصل ثمر, جیسے آپ نے اپنی قوم اور یوتھ کی بات کی ہے, اصل ثمر جو حاصل ہوگا وہ تب حاصل ہوگا جب نیشنل لیول پر, قومی سطح پر اور گورنمنٹ لیول پر چیزوں کو ری آرگنائز کیا جائے, نظام تعلیم کو بہتر کیا جائے. اور وہ جو پالشنگ اور ایک لائن اینڈ لینتھ گورنمنٹ دیتی ہے, اس سے انسانی معاشرے کی جو ہے اس کی تبدیلی, وہ تبدیلی کا دیر پا ہونا اور اچھے نتائج کا جو حصول ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہو تو اس کمی بیشی کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ایک ایز اے انڈیویجول کوئی بھی رول ادا کر سکتا ہے وہ چھوڑ دے. تو ہمارے بچے الحمدللہ, میں یہ سمجھتا ہوں, گلوبلی میں نے ٹریول کیا ہے, بے شمار ٹریول کیا ہے, بار بار سفر کیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر اہلیت ہے. ہم کہتے ہیں دنیا میں نے سنا ہے جی کہ کامن سینس از ویری ریئر, بٹ دیئر اٹس ویری کامن. ہمیں وہ ڈائریکشن, وہ الائن, وہ چیزیں. لیکن منحص القوم جب آپ بات کرتے ہیں تو موٹیویشن صرف ضروری نہیں ہوتی. موٹیویشن کے ساتھ آپ کو سسٹم امپلیمنٹیشن اور اس کا اکراس دا بورڈ نفاذ, یہ چیزیں چاہیے ہوتی. ٹھیک ہے. دوسرا سوال, بچے حالات معاشی طور پہ آپ کو پتہ ہے ملک کے بڑے خراب چل رہے ہیں. اب بچے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے شادی کر لوں یا پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لوں, گھر لے لوں, گاڑی لے لوں, سارے کام کر لوں, اس کے بعد شادی کروں. تو شادیاں بہت زیادہ لیٹ ہو رہی ہیں. ایک سروے آیا تھا کہ 1 کروڑ سے اوپر بچیاں ہیں جن کی عمر 35 سال سے زیادہ ہیں اور ان کی شادی نہیں ہوئی. شادی کی عمر کی کوئی 4 کروڑ لڑکیاں پاکستان میں موجود ہیں, بچے شادی نہیں کر رہے. ہم لوگ گاؤں کے, ہماری ہوں تو میری اپنی 20 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی, 21 سال کی عمر کے اندر بہت جلدی شادی ہو جایا کرتی تھی. اب 30 35 40 تک میں شادی نہیں کر رہے. اس کے بعد وجہ سے معاشرے میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. آپ کی اس کے اوپر ٹیک کیا ہے؟ شادی کب کرنی چاہیے؟ ہر عمر کے حصے کے ساتھ زندگی کا ایک پیراہ بدلتا ہے. اب ایک بچے کا وقت ہے کہ وہ جہاں گرو کر رہا ہے, اس کی استعداد ایسی ہے کہ وہاں اسے جب تعلیم دی جاتی ہے تو وہ بڑا جلدی پک کرتا ہے. اسی طرح ایک گرون فیلو ہے, اس کی اپنی ایک ضروریات ہیں. آپ اس میں ہی اور شی کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے, اس کی وجودی ضروریات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بچوں کی شادیوں میں ڈیلے اور رشتوں کا فقدان, اس کے 2 سبب ہیں. ایک, اگر آپ سروے دیکھیں تو بچیوں کی جو پیدائش ہے اس کی نسبت بچوں کی پیدائش کم ہے. پھر حادثات کی جو ریشو ہے وہ بچوں کے ساتھ زیادہ ہے چونکہ وہ موو اراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں, پھر اور اس ریشو کا فرق پڑ گیا. دوسرا بہت بڑا جو فرق ایک آ رہا ہے, جو فیملی سٹرکچر بریک ہو رہا ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں, کئی دفعہ لوگ ملتے ہیں ایک ہی فیملی کے ہیں, ایک بیٹوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہے اور ایک بیٹیوں کے لیے رشتہ تلاش کر رہا ہے. ایک خاندان ہے,
اسی خاندان کا ایک فرد بیٹیوں کے لیے رشتہ تلاش، دوسرا بچوں کے، آپس میں نہیں کریں. وہ جو فیملی سٹرکچر بریک ہو رہا ہے نا، وہ بہت ضروری ہے کہ اسے ری آرگنائز کیا جائے، اس لیے کہ یہ سارے آفٹر شاکس ہیں. جب آپ اس بیسک سے جڑتی ہیں، وہ نورمز، وہ حدود، پسند ناپسند، لحاظ، کون ہے ایک بندہ مجھے بتا دیں جس سے دوسرا بندہ 100% متفق ہو؟ کہیں آپ کو کچھ میرا لحاظ کرنا پڑے گا، کہیں مجھے کچھ آپ کا لحاظ کرنا پڑے گا. تو اس ضرور یہ چیز ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ ہر شے کا ایک وقت ہے. اللہ کریم نے ہر ایک کا رزق وہ فرماتا ہے کہ وہ جس کا زیادہ ہے، جس کا کم ہے، تو جو گھر میں آتا ہے اس کا اپنا نصیب بھی تو اس کے ساتھ ہے. لیکن جو کام یا اپنی جاب یا وہ اینگل ہیں ذرائع آمدن کے، وہ جو اپنے وقت کے ساتھ چیزوں کو لے کر جانا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. آپ کی فزیکل ایبلٹیز جو ہیں وہ گرو کر رہی ہوتی ہیں. اب ہم اپنی ایج کو اگر دیکھیں تو کوئی ضعیف تو نہیں ہے، لیکن ہم ڈاؤن فال کی طرف ہیں، گرو نہیں کر رہے. تو ہر ایج کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہی زندگی نارمل رہتی ہے. اب میں کل مجھ سے کسی نے سوال کیا، ایسے بیٹھے تھے، تو عموماً سوال یہ بڑوں کے حوالے سے ہوتا تھا کہ جی ڈپریسڈ ہیں. اباؤٹ ٹین ایجر اس نے مجھ سے سوال کیا کہ جی بچہ ہے، ٹین ایجر ہے، اور وہ بڑا ڈپریشن میں چلا. میں نے کہا اس نے تو زندگی دیکھی کیا ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا؟ ابھی تو وہ پوری طور پر آنکھ نہیں کھلی کہ وہ ہر چیز کو پوری طور سمجھ نہیں پایا، وہ ڈپریشن میں کیسا چلا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسانی زندگی ہے یہ مل جل کر رہنے میں اس کی خوشی ہے، چونکہ اس کی فطرت ہی ہے مل جل کر رہنا. تو وہ جو فیملی سٹرکچر ہے اگر اس بیس کو بہتر کیا جائے تو یہ جو لیٹ شادیاں ہو رہی ہیں اس کا تدارک بھی ہو جائے گا، اور ایک دوسرے کی معاونت جو ہے وہ ایک دوسرے کی کمی بیشی کے وقت کام بھی آئے گی. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. اگلا برننگ کوشچن، بندہ ملک میں رہے پاکستان میں آج کل یا ملک سے باہر چلے جائے؟ میں تو سب کو بولتا ہوں آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو علم حاصل کرنا ہے، ملک سے باہر چلے جائیں. روزگار کے اچھے مواقع ہیں تو ملک سے باہر چلے جائیں. لیکن بہت سارے لوگ بولتے ہیں، وہ بحث ہوتی ہے دارالکفر والی اور دارالایمان والی، کہ بالکل ملک سے باہر نہ جائیں، جیسے بھی حالات ہوں، بھوکے مر رہے ہوں، کچھ بھی ہو، ملک میں رہیں. آپ اس پہ کیا ٹیک ہے؟ اس میں دیکھیں محترم، بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا جہاں آپ کہہ سکتے تھے کہ اس معاشرے کی اقدار اور ہیں، اس معاشرے کی اقدار اور ہیں. آج جتنی کنیکٹیوٹی زیادہ ہوئی ہے اس نے ہر جگہ کی صورت تقریباً ایک جیسی کر دی ہے. اب فرق صرف اتنا ہے کہ کسی معاشرے میں قوانین کا نفاذ ہے یا کہیں قوانین کا نفاذ کمزور ہے. اس وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، فرق اب صرف یہ رہ گیا. ورنہ جو معاشرتی مسائل ہیں یا معاملات ہیں یا سوچیں ہیں یا جو گرد و پیش کا ماحول ہے، یہ تقریباً گلوبلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک جیسا ہو گیا ہے. اب اس میں وہ جو ہے نا ایک بیسک ہر ایک کی اپنی ذمہ داری. اب جب میں بات کرتا ہوں تو میں نے بینگ مسلم بات کرنی ہے، لیکن ایز اے ہیومن بینگ بھی مجھے اسلام ایسی چیز سکھاتا ہے کہ جس سے لوگوں کو بہتر سہولت ملے، ان کے لیے میں بہتری کر سکوں. اب جب میں اپنے وطن عزیز کی بات کرتا ہوں تو یقین مانیں، مجھے اگر آپ یہ کہیں کہ آپ اپنے وطن عزیز کے ساتھ محبت کی بات کریں گے تو میں کہوں گا کہ اس کی مٹی کا ایک ذرہ مجھے اپنے سے زیادہ عزیز ہے. ایز اے ہول کنٹری تو بہت بڑی بات ہے، اس کا ایک جو مٹی کا ہے نا ذرہ، میں اسے اپنے سے زیادہ پیار کرتا ہوں. اب ایک آپ ذریعہ معاش کے لیے جاتے ہیں، ایک آپ مائیگریٹ کر جاتے ہیں. دونوں صورتوں میں آپ اچھی جگہ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کا پیش خیمہ یہ ہوتا ہے. میں اب جو گلوبل انوائرمنٹ ہے اس کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ معاشی تنگی یا سٹرکچر جو ہے وہ ہر طرف تنگ ہوتا جا رہا ہے. ہمیں وہ زیادہ اس لیے محسوس وہاں ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے نظام میں جو بہتری کر سکتے ہیں اس میں بہت گنجائش چھوڑ دی ہے. اور اگر کسی کو کہیں موقع ملے جا کر اپنی ارننگ کرنے کے لیے تو وہ واپس اپنے سورس بھی جنریٹ کر سکتا ہے. تو اس کو اس نظر سے لینا کہ جی جانا ہی نہیں ہے یا رہنا ہی نہیں ہے، یہ دونوں میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایکسٹریم لیول آ جاتا ہے. تو موقع حالات آپ جا سکتے ہیں، آپ واپس آ سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں عثمان صاحب کہ آپ جتنی نسلیں مرضی جس خطے میں بسر کر دیں،
آپ کے اوریجنل خطے کے ساتھ آپ کو منسوب کیا جاتا رہے گا. وہ اونرشپ آپ بھلے نہ لیں, آپ کا معاشرہ جو ہے وہ آپ کو اسی کے ساتھ جوڑے گا. آئیڈینٹی دے گا. جی. آخری سوال, فرقہ واریت سے دور, باقی تمام چیزیں دور, ایک بچہ چاہتا ہے کہ وہ دین میں ترقی کرے, وہ مدارج کو ہلکے ہلکے طے کرے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہو جائے, اللہ سائنس سے, وہ ایز اے انڈیویجول اپنی ذات میں کیا کر سکتا ہے کہ روز بروز وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے؟ قرآن کریم جب دعوت دیتا ہے نا عثمانی صاحب, تو وہ مخاطب فرماتا ہے یا ایھا الناس, اے اولاد آدم. پھر جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. پھر آمنو کے ساتھ عمل الصالحات بیان فرماتا ہے. تو جب عمل صالح پر آئیں گے تو اس کے دو حصے ہیں, ایک حصہ عبادات کے اور دوسرا حصہ ہے معاملات کے. تو عبادات میں سب سے بڑا حکم جو ہے وہ فرائض کا, اور پھر نماز جو ہے سب سے بڑا حکم ہے. تو نماز کو اس کے احکامات کے مطابق اس میں متوجہ رہ کر ادا کیا جائے تو وہ ظاہر سے لے کر باطن تک آپ کو مثبت پہلو دے گی, جو آپ کو مزید دین میں ترقی کا سبب ہوگا. پھر دینی علوم کے لیے آج یہ جتنی جدت ہے, ہم بات کر رہے ہیں اس پر, تو بے شمار سرچ یہاں موجود ہے. لیکن جب آپ کسی استاد سے رابطہ کر کے علم حاصل کرتے ہیں تو اس میں کہیں کمی بیشی یا کوئی ایسی غلطی کی گنجائش جو ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. تو بہتر ہوتا ہے کہ دینی علوم کے پڑھنے کے لیے آپ رجوع رکھیں کہ استاد ہو جس سے آپ حاصل کریں. لیکن ایکسیس آپ کے پاس ہے ہر طرح کی, آپ ہر طرح کی سرچ کر سکتے ہیں. ضروریات دین جاننا ہر مسلمان کے اپنے ذمے ہے. عالم ہونا, مفتی ہونا, یہ اس کے بعد آتا ہے. اس میں ضروری نہیں کہ سارے عالم ہوں, لیکن یہ ضروری ہے کہ اپنے عمل کے مطابق جو علم ہے وہ جانتا ہوں. بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی. السلام علیکم. شکریہ جی.